الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ محترم ناظرین، اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہاجرہ علیہ السلام دے دیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، تم جو چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمہ کے پاس چلی گئیں۔ انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی۔ وہ گور خر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے بھی آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس عظیم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خوشخبری ہے۔ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے یہ کام دین کا سلسلہ قائم رہے گا، اور دوسری میں ہے غالب رہے گا کہ حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی
بنو عباس کے بعض خلفاء بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 12 حضرات یک بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ یہ مطلب ہے وہ پائے جائیں گے۔ ان سے وہ 12 امام بھی مراد نہیں ہیں جن کے بارے میں رافضی خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور آخری امام وہ ہے جو سامرا کے غار میں ہے اور اس کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ 12واں امام حسن عسکری کا بیٹا محمد ہے۔ ان 12 حضرات میں سے سب سے عام شخصیت حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے جنگ و جدال ختم کر کے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ اسی طرح فتنے کی آگ بجھا کر مسلمانوں کی باہمی جنگ کا سلسلہ ختم کر دیا۔ شیعہ کے باقی امام سب رعیت کے افراد تھے جن کا مسلمانوں پر حکومت کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی رہا وہ امام غیب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سامرا کے غار میں ہے، تو یہ محض ان کے اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال جب ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسے سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگیختہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر کار انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولیں، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب تسنیہ گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی۔ ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے پہلے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتریں، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو
قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگیں جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچ گئیں تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کیا کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا تو انہیں آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اسی طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اس لیے علماء کا یہ قول صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جب کہ وہ 80 برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور میں لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولہ وغیرہ۔ واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرمانبردار بیٹا فوری طور پر تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى من المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹے تھے جو آپ کے یہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلہ میں تمام مذاہب یہود، نصارہ اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے پہلے بیٹے اور پہلوٹے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے، سفر کرنے لگے، اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی، نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے انہیں وہاں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل کے لیے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا حق ثابت ہوا، اس نے فوراً کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست والد کی فرمانبرداری اور آپ کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اسلم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا۔ طلّہ للجبین کا مطلب ہے کہ اسے چہرے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمت اللہ علیہم کا یہی موقف ہے۔ سدی اور دوسرے علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کاٹ سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحہ کو ان کے بیٹے کے بعد فدیہ بنا دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا، سینگوں والا سفید مینڈا ذبح ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور نہیں، وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم ذبیح اللہ کون ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تعریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تعریف اتنی واضح ہے کہ ان سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ شدہ نسخہ میں پہلوٹے بیٹے اسحاق کا لفظ ہے، یہاں اسحاق کا لفظ غلط طور پر لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نہ اکیلے بیٹے تھے نہ پہلوٹے بیٹے۔ یہ صفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تعریف صرف اہل عرب سے حضرت کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان عربوں کے جد امجد ہیں جو حجاز میں رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی طرح منسوب ہیں۔ انہوں نے اس شرف کو اپنے نام لگانا چاہا، اس لیے اللہ کے کلام میں تعریف کر دیا اور اضافہ کر دیا۔ یہ قوم نہایت جھوٹی ہے، اور انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جن علماء نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا انہوں نے یہ قول کعب احبار یا یہود و نصارہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ظاہری مفہوم میں تعویل کرنی پڑے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر نص ہے۔ حضرت ابن کعب نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر اس آیت مبارکہ سے بہت خوب استدلال فرمایا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ
بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے اور یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جائے حالانکہ وہ ابھی بچے تھے اور ان کے یہاں یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔ صحیح ہے کہ ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت مجاہد، سعید، شعبی، یوسف بن مہران، عطا رحمہ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے ابن عباس ہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرات، انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہودی کہتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہم، حضرت سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، محمد بن کعب، ابو جعفر، محمد بن علی، ابو صالح، امام احمد بن حنبل اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کلبی اور ابو عمرو بن علا رحمہ اللہ علیہما سے یہی قول نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھے پھر مخلص مسلمان ہو گئے اور ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین قسم ہے اللہ کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے لیکن وہ تم لوگوں سے یعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جد امجد اس شرف و فضل کے حامل ہوں، اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام ہیں کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محترم ناظرین، نیکسٹ زندگی رہی تو انشاءاللہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے شروع کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے ہمیں صحیح سے پڑھنے، اس کو صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہماری غلطیوں سے اللہ پاک درگزر فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اب اجازت دیجیے گا، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔